اس سے پہلے ہم خدا اور محبت کی طرف چلیں گے. یہ کتنا بڑا بوجھ تھا کیونکہ پہلے 2 سکسیزفل سیزنز چل چکے ہیں, ہوا میں باتیں ہیں کہ جی یہ ایکٹرز ہیں, یہ کریں گے, یہ ہیں, کبھی کوئی آتی ہے خبر. تو ہاؤ burdensome was it for you initially? اچھا, I personally took it as another drama. Okay. As another drama. Of course یہ تو ہوتا ہی ہے کہ مطلب خدا اور محبت کا ایک نام ہے آلریڈی اور لوگ ایسوسیٹیڈ ہیں اس سے, اور اس کی آلریڈی ایک پہچان ہے لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کے دماغوں میں. اینڈ آف کورس عمران عباس اینڈ سعدیہ جو پہلے پروجیکٹ کے اور دوسرے پروجیکٹ کے بھی ایکٹرز ہیں, ان کے لیے بہت پیار ہے لوگوں کے دلوں میں, اور ان کی ایک امیج بن چکی ہے کہ مطلب خدا اور محبت کا نام آپ سنتے ہیں تو آپ کو عمران اور سعدیہ یاد آتے ہیں. تو یہ بھی ایک مشکل چیز تھی کہ اب آپ چونکہ تیسرا پروجیکٹ کر رہے ہیں, آپ کی کہانی الگ ہے, ایکٹرز الگ ہیں, تو آپ نے اپنی بھی جگہ بنانی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ان کی جگہ ختم کر کے آپ نے بولنا ہے کہ یار چلو اب میں آ گئی ہوں, یہ نہیں ہے. آپ نے اپنی ایک نئی جگہ بنانی ہے, کہانی مختلف ہے, ساری چیزیں. بٹ شروع میں مجھے یہ پروجیکٹ آفر ہوا تھا کچھ 2 سال پہلے پراؤڈلی, بابر جاوید کے ٹائم پہ. آئی تھنک دیٹ واز ANB ایٹ دیٹ ٹائم وین دے ہیڈ دس اسکرپٹ. تو تب تھا, پھر ان سے میری میٹنگ بھی ہوئی, پھر بات کہیں آئی گئی ہو گئی شاید انہیں کی طرف سے یا کچھ. اینڈ دین وین 7th Sky ہیڈ دس, عبداللہ کاروانی اور اسد قریشی صاحب, تو انہوں نے آفر کیا اور میں نے کہا جی مجھے کہانی تھوڑی بہت پتا تو ہے, آئی نو دس اسکرپٹ. آپ نے دیکھے پہلے 2 سیزنز کے؟ نہیں, میں نے دوسرا سیزن نہیں دیکھا, لیکن پہلا میں نے DVD خرید کے دیکھا تھا. I still remember because at that time somebody told me یار یہ ڈرامہ بہت اچھا ہے, اور اس وقت میں نے شاید اپنا پہلے ڈرامے کے لیے میں سلیکٹ ہوئی تھی کسی اپنا کہیں کے لیے. سو دس از لائک واٹ 6-7 years بیک. تو میں نے بولا یار ٹھیک ہے, اب ڈرامے میں سلیکٹ ہو گئے تو ڈرامے دیکھنے پڑیں گے, کیونکہ میں اس وقت ڈرامے نہیں دیکھتی تھی. But then I saw this play and I fell in love with it. مطلب مجھے یہ تھا کہ یار یہ کتنا خوبصورت ڈرامہ ہے. کوئی ڈرامہ نہ دیکھتا اور اس کو ایک اتنی اچھی چیز دکھ جائے تو cause you fall in love with it. تو میری جو خدا اور محبت سے ایسوسیشن ہے وہ اتنے سال پرانی اور کچھ اس طریقے کی ہے. سو اٹ واز ہیوج کہ یار ایک ٹائم پہ میں ڈرامہ دیکھ رہی تھی, اینڈ ناؤ آئی ایم اے پارٹ آف اٹ. اٹ از ویری بگ. تو جب ہم لوگوں نے پروجیکٹ شروع کیا, ہم لوگوں نے یا میں نے ایٹ لیسٹ یہ سوچ نہیں رکھی کہ یار آپ نے اس پریشر میں آ جانا ہے کہ چونکہ 2 پروجیکٹس بہت سپر ہٹ گئے تھے تو آپ نے اس کو بھی سپر ہٹ بنانا ہے اور یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے. مجھے بس یہ تھا کہ یار اپنا آپ 100% دو, اچھی نیت رکھو اور محنت کرو. بالکل, بس اپنے کیریکٹر پہ فوکس رکھنا ہے, اپنا کام اچھا کرنا ہے, باقی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں اور آڈینس کے ہاتھ میں ہے. لوگوں کو اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں یا اتنے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہوتے ہیں جن کی آپ کو امید بھی نہیں ہوتی, لیکن وہ لوگوں کو پسند آ جاتے ہیں, وہ لوگ کلک کر جاتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل وین وی میڈ سنو چندا, وی ہیڈ نو آئیڈیا کہ لوگوں کو اتنا پسند آ جائے گا, کیونکہ ہم تو بلکہ رسک تھا رمضان میں جسٹ لائک ان ادر رمضان پلے ٹائپ کچھ کر رہے تھے, لیکن وہ لوگوں کو پسند آ گیا. تو مجھے بس یہ تھا کہ آپ اپنی نیت اچھی رکھیں, باقی سب کچھ پھر اچھا ہی ہوگا, اور اگر نہیں بھی ہوا تو اس میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے ہمارے لیے. تو بس میں نے سوچا کہ نیت اچھی رکھی جائے. بہت 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 یہ چھوٹا سا ہم نے کٹ مارا ہے. اگر آپ کو لگے کہ کنٹینیویشن کا پرابلم ہے تو اس کی وجہ ہے تیجا. اب تیجا آپ کو ملے گا تھوڑی دیر بعد, کیونکہ وہ ادھر ہی بھاگ رہا ہے. اگر کیمرہ ہلے یا کچھ تو اٹ از این اڈوریبل لٹل پپی who's frolicking around here, اور وہ باہر بہت ظلم تھا اس کو باندھنا. تو بالکل صحیح ہے. اقرا, ہم بات کر رہے تھے کتنا مشکل شوٹ تھا خدا اور محبت کا, بیکاز تھوڑا شوٹنگ کراچی میں, کچھ لاہور میں, کچھ ملتان, all of that, all over the place, بہاولپور, لاہور, اور لمبا شوٹ تھا, کافی لمبا شوٹ تھا. مطلب ہم لوگوں نے میری شادی سے پہلے سردیوں میں اسٹارٹ کیا تھا اور ختم بھی ہم نے سردیوں میں کیا ہے. تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ کتنا لمبا تھا. جنرلی ایک ڈرامے کی شوٹ 40-45 days, 2 مہینے میکسیمم ہے نا, ایسا ہی ہے نا. لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بڑا بنتا اگر وجاہت اتنا ٹائم نہ لیتے اس کو شوٹ کرنے میں, بیکاز ہی میڈ شیور کہ کوئی بھی مومنٹ کسی بھی شاٹ سے میں رہ نہ جاؤں. تو انہوں نے اتنی محنت کی ہر سین میں, اور سب سے بڑی ان کی بات یہ تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ جب ہم دکھاتے ہیں کہ یار اتنے امیر لوگ ہیں, حویلی والے ہیں یا کچھ ہے, ہم اس کو کہیں نہ کہیں کچھ کر کے ایک حویلی دکھا کے اسے کمرے میں لے جاتے ہیں. بٹ وجاہت ڈنٹ ڈو دیٹ.
اگر انہوں نے بولا کہ یار یہ اتنے امیر ہیں, لینڈ کروزرز ویگو میں, اور مطلب اتنے گارڈز کے ساتھ گھومتے ہیں, ان کے آس پاس یہ ان کے ہیلپرز ہیں اور ساری چیزیں, انہوں نے اس ماحول کو اور اس لائف سٹائل کو برقرار رکھا ہمیشہ, کہ مطلب کسی بھی سین میں انہوں نے ایسے نہیں بولا کہ یار چلو چھوڑو آگے بڑھتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جیسے کہ اکثر ہوتا ہے. انہوں نے کچھ بھی نہیں, مطلب وہ یہ بولتے تھے کہ اگر مجھے اس طرح کا ٹی سیٹ نہیں ملا تو آئی ایم سوری آئی وونٹ ڈو دس سین. اچھا. کیونکہ ہی واز ویری پرٹیکولر, کیونکہ انہوں نے بولا کہ مطلب میں ایک رکھ رکھاؤ دکھا رہا ہوں کسی فیملی کا, تو اس میں اگر میں اس طرح کی چیز رکھ دوں گا جو ہر جگہ پڑی ہوئی ہوتی ہے, تو پھر فائدہ کیا ہے مجھے اس کلاس کو دکھانے کا, جب میں اس کلاس کے ساتھ جسٹس ہی نہیں کر سکتا. تو مجھے وہ چیز سب سے اچھی لگی ان کی کہ انہوں نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی انہوں نے بہت دھیان دیا اور خیال رکھا ہے. وارڈروب پہ, لوکیشنز. آئی اسٹل ریممبر ہماری پہلی میٹنگ تھی, میری پہلی میٹنگ تھی وجاہت کے ساتھ. اچھا, آئی ہیڈ نو آئیڈیا ڈائریکٹرز آر سو پرٹیکولر نا, تو کیونکہ میرا پہلی دفعہ تھا وجاہت کے ساتھ بھی کام کرنے کا, تو میٹنگ تھی, اسکرپٹ وغیرہ پہ بھی ہوئی, لک پہ ہوئی, سب چیزوں پہ ہوئی. ہی واز سو پرٹیکولر کہ یہ فیبرک کا یہ وہ ہوتا ہے فال, تو یہ چاہیے مجھے ماہی میں, اور اس طرح کا چاہیے, اور یہ وہ. شروع میں مجھے ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے, اتنا تو دھیان میں نے بھی نہیں دیا تھا, لیکن اگر یہ دے رہے ہیں تو پھر مجھے بھی دینا چاہیے. آف کورس پھر ہم کرتے ہیں. پھر وہ ہوا, وارڈروب چینج بھی ہوئے ایک دو دفعہ, اور ایونچولی پھر وہی بن گیا جو انہیں چاہیے تھا. لیکن جب اب میں پروجیکٹ دیکھتی ہوں اور جب میں ان کے شارٹس دیکھتی ہوں, تو مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ بھی چھوٹی سی ڈیٹیل کتنی میٹر کر رہی ہے ان کے شارٹ میں. بالکل, کہ اگر انہوں نے کوئی سلومو شاٹ لگانا ہے, یا ان کی کوئی فیل ہے, یا کوئی ایسی چیز ہے, تو اس پہ آپ کے کپڑے اور آپ کا فیبرک, آپ کی لک, آپ کی ہر چیز, کیونکہ آپ ایک ایکٹر ہے نا, آپ کا کام ہے ایکسپریشن دینا اور اپنے کیریکٹر میں رہنا. ڈائریکٹر کو تو ہر چیز دیکھنی ہے, اس کو تو یہ دیکھنا ہے کہ اگر مجھے اس شاٹ میں اپنی ہیرو کو ہینڈسم دکھانا ہے, ہیروئن کو مجھے پیارا دکھانا ہے, تو میں اس پہ اس کی ہر چیز پہ فوکس کروں گا. اس کا میک اپ, اس کے بال, اس کے کپڑے, اس کا پیر رکھنا, اس کا ہاتھ پکڑنا, اس کا دوپٹہ اٹھانا, اینڈ آل آف دیٹ. تو he was a teacher, he taught everything to Mahi. ڈیٹیلز کو لے کے دو سوال آتے ہیں. ایک سوال تو یہ کہ ماہی کے برقعے کو کیا ہوا, وہ چلی تھی بہاول پور سے فل پردہ کر کے, اور جب وہ کراچی پہنچی تو وہ اس کا یہ جا وہ جا, برقعہ واپس نہیں آیا, یہاں تک وہ مال میں بھی پھرتی رہی بغیر. یہ مجھے لگتا ہے وجاہت سے سوال کرنا پڑے گا اس چیز کا. یہ سوال وجاہت کی طرف, یہ آپ نے نہیں سوچا, اتنی ڈیٹیلز پہ جو ہے نا وہ ان کا جائے گا. دوسرا ایک بہت نہیں صحیح, ہم وجاہت سے ہی پوچھیں گے یہ سوال کہ برقعہ کہاں گیا ان کا. دوسرا بہت زیادہ سوال میرے ذہن میں بھی اٹھا, اور میں نے اور حسن نے بہت بحث بھی کی اس چیز پہ, کہ جب ڈھولکی چل رہی ہوتی ہے ردا کی, اور اس کے انکل نے کہا ہوتا ہے کہ مہمانوں نے آنا ہے, وہ کہتی ہے آپ فکر نہیں کریں, میں سنبھال لوں گی سب کچھ. اینڈ دین شی سیز فرحاد اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ نیکسٹ ٹو اے جیپ, اور گلاسز وغیرہ لگائی ہوئی ہیں, اور بڑی پھر ایک دم وہ اٹھتی ہے چھلانگ مار کے, اور اپنا خصہ اٹھاتی ہے اور پھینکتی ہے, اور بھاگی بھی جاتی ہے. Does she on first sight say in her head, and as a character you've played, آپ کو پتا ہوگا کہ اس کو کیا ہوتا ہے ذہن میں کہ اچھا میری رسپانسبلٹی ہے, مہمان آ گئے, میں جا کے ان کا خیال رکھوں, یا وہ سوچتی ہے کہ او یار کیوٹ لڑکا کھڑا ہے, مہمان بھی ہو سکتا ہے, تو جب میں جا کے چیک آؤٹ کرتی ہوں. نہیں, رسپانسبلٹی تھی یہ کیریکٹر کی میں آپ کو اچھی لیے, تو ڈائریکٹر صاحب کی طرف سے بھی جو انسٹرکشن مجھے ملی گئی تھی وہ یہی تھا, لیکن تھی رسپانسبلٹی. حسن یو آر رائٹ. مجھے لگا کہ نہیں یار یہ چیک آؤٹ بھی کر رہی ہے تھوڑا سا, بٹ لوگوں نے بھی بڑا کیا کہ نہیں چیک آؤٹ کر رہی ہے, نہیں کر رہی, تو نہیں, it was sense of responsibility. It was responsibility کہ یار میں نے ایک زبان دی ہے کہ میں آپ کے مہمانوں کا خیال رکھوں گی, تو وہ ہے. بٹ آئی تھنک آپ کو چائے بھی تھوڑی پی لینی چاہیے, مجھے لگ رہا ہے آپ کی چائے رہ جائے گی. نہیں, ہماری چائے نہیں رہتی, چائے بھی ساتھ ساتھ چلے گی, بالکل خدا اور محبت اسٹائل میں, یو نو, ٹی سیٹ. لیکن میری رسپانسبلٹی تھی کہ آپ کے ایک کپ چائے جو میں نے آدھے انٹرویو کے بعد آپ کو دی ہے. نہیں, چائے بالکل چلے گی. اٹس ایکچولی گریٹ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ہیو دس کنورسیشن ود یو, بیکاز ہم کتنی دیر سے ہم چاہ رہے تھے نا کہ ہم یہ کریں, یہ بات کریں. اور اینڈ آئی تھنک راجا کردے کے ٹائم سے وی ور ٹرائنگ ٹو سارٹ آف آرگنائز اٹ, بٹ یو ور سو بزی.
ایک پروجیکٹ اور دوسرا. اقرا, do you take one project at a time? مجھے ایسا لگتا ہے یا نہیں آپ ملٹیپل میں کرتے ہو؟ At first I used to do even 3 projects at a time. You did? And that was really difficult to manage, but I was like نہیں ٹھیک ہے ہو جاتا ہے. اور یہ وہ تو ابھی بھی میں کسی کو بتاتی ہوں تو دل ہے کہ how do you even manage like 3 projects at a time. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ 2-3 سالوں میں اور زیادہ جو آپ کے ڈرامہ شوٹ کرنے کی ٹائم لائنس ہیں نا وہ بڑھ گئی ہیں. لیکن میں نے بھی یہ سوچا ادر دین دس کہ یار ایک پروجیکٹ ایک ٹائم پہ ہو تو زیادہ بہتر ہے, وہ ختم ہو پھر آپ نیکسٹ کی طرف سوچیں. ایگزیکٹلی. سو آئی ڈیڈ خدا اور محبت 1 سال, پھر بس بیچ میں میرے پاس تھوڑا گیپ آ رہا تھا اور کاشف بھائی کا پروجیکٹ تھا تو میں نے بولا پلیز اس کو 1 مہینہ دے دیتا ہے. تو اس طریقے سے تھا, ورنہ 1 project at a time. So tell me about the filming of خدا اور محبت, because جب سے وہ شروع ہوا, I think you're the first major cast member we're talking to. So tell me about the filming, the chemistry with the co-stars. This was your first project with Feroz Khan as well. تو وہ بھی ایک بڑی anticipation تھی کہ oh you know Feroz Iqra کیسے, اور بہت اچھی جوڑی بن رہی ہے and you both look so good together and the whole dynamic. تو وہ tell me something about that. شروع میں میں اور فیروز ویسے بھی ایز سچ کوئی فرینڈز یا اس طریقے سے ہم لوگوں کا نہیں ہے, مطلب ہم 1-2 دفعہ ملے ہوں گے یا کچھ ہوگا. لیکن ہم لوگوں نے جب سیٹ پہ کام کرنا شروع کیا وی ہیڈ اے گریٹ کیمسٹری اس طریقے سے کہ ہم لوگ اپنے کیریکٹرز میں ڈھلے ہوئے تھے اور سمجھ رہے تھے اس کو, اور ہمیں پتہ تھا کہ اب ہم نے ان دونوں کو ایک ساتھ اسکرین پہ کس طریقے سے لے کر آنا ہے, اور سین میں ہم لوگوں نے اس میں رہتے ہوئے کیا کیا کرنا ہے. مطلب وی یوز ٹو امپرووائز ایز ویل, اور ساری چیزیں ہم لوگ کرتے تھے. اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ ڈائریکٹر کی ہوتی ہے. مطلب آپ کا مطلب میرا ڈائریکٹر تو اتنا اچھا تھا, وجاہت حسین, ہی واز سو گڈ کہ انہوں نے ہر کیریکٹر کو بہت نٹ کیا. مطلب ایکٹرس کو بھی بہت نٹ کیا, صرف کیریکٹرس کو ہی نہیں, مطلب ایکٹرس کو بھی کیا. سارے ایکٹرز ہم لوگ ایگزیکٹلی وی ور لائک اے فیملی, اور اتنی بڑی کاسٹ ماشاء اللہ سے. تو بڑا ضروری ہے کہ ہم سب ایک پیج پہ ہوں, ہم سب ایک دوسرے کو سمجھیں, ہم اس چیز کو بھی سمجھیں کہ یار اگر کسی سین میں شوٹ ہونے میں بھی ٹائم لگ رہا ہے یا کچھ ہے, سو وی ور ویری انڈرسٹینڈنگ اس طریقے سے. بٹ وجاہت نے بھی ہمارا اتنا خیال رکھا کہ ہمارے پاس کوئی چانس نہیں تھا, مطلب کوئی موقع ہی نہیں تھا کہ ہم بولیں کہ یار ہم نہیں سمجھ رہے یا کچھ ہے. سو آئی تھنک ہی پلیڈ اے ویری بگ رول ان دس, اور فیروز کے ساتھ بہت مزہ آیا کام کرنے میں. ہمارا کام اس طریقے سے تو اب دوستی ہوگی کہ نہیں؟ اب اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا, اس کا میں کچھ نہیں بتا نہیں, لیکن یہ وقت بتائے گا انشاءاللہ. لیکن تھرو آؤٹ اٹ واز امیزنگ. مطلب میں آپ کو بتا رہی ہوں, ہم نے سردیوں سے شروع کیا تھا, سردیوں میں ختم کیا ہے, اور اس کا میں اینڈ میں مذاق بھی وجاہت کے ساتھ کرتی تھی. میں نے کہا آپ کو یاد ہے ہم نے سردیوں میں شروع کیا, سردیوں میں ختم کر رہے ہیں, بیچ میں کیا کچھ نہیں ہو گیا. ہم مطلب ہم لوگ شوٹ کر رہے تھے ملتان میں اس طریقے سے کہ ملتان میں جو مزار ہے اس کی اینٹوں والی زمین ہے, اس میں اتنی گرمی ہوتی ہے. ملتان میں تو اتنی گرمی ہوتی ہے, اور وہ زمین اتنی گرم تھی وہ تپ رہی تھی. مطلب اگر آپ اس پہ انڈا فرائی کرنا چاہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. ہم لوگوں کے پیر جل جاتے تھے, اور ہمیں آل دا وے گیٹ سے چل کے جانا پڑتا تھا. مطلب وجاہت کے شاٹس ہیومنگس شاٹس, پورا ماسٹر کے وہاں سے آ رہے ہیں, ڈرون شاٹ چل رہا ہے, پورا ایریل ویو چل رہا ہے. ایگزیکٹلی, کہ مطلب ہم ماسٹر بھی کر رہے ہیں تو ساتھ میں ڈرون بھی چل رہا ہے, تو ساتھ میں دوسرے کیمرہ سے شاید کوئی وہ 2 شاٹ یا کوئی چیزیں سولو وولو بھی بن رہا ہے, اور 10 چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں. سو یو کانٹ بی لائک کہ نہیں میں آدھے سے راستے سے چلتی ہوئی آ جاتی ہوں. تو وہ ہر شاٹ کے بعد, ہر 2-2 منٹ کے بعد اس پہ پانی ڈالتے تھے کہ وہ گیلا رہے اور وہ تھوڑا ٹھنڈا رہے, کیونکہ وہ چلنے لائق نہیں تھا, وہ اتنا گرم تھا. اور پھر ہم نے ایسی سردیوں میں بھی شوٹ کیا ہے کہ ہم لوگ بس آگ کے پاس کھڑے رہتے تھے اور بولتے تھے یہاں سے نہیں ہلانا. اور آج کل کے جو شاٹس ہیں وہ بھی منہ میں سے وہ بہاولپور میں لٹرلی ہمارے منہ سے دھوئیں نکل رہے ہوتے تھے. اینڈ آئی یوز ٹو انجوائے دیٹ, کیونکہ میں تو کراچی آئی تھی, مجھے تو اتنی سردیوں کا احساس ہی نہیں ہے کہ آپ کے منہ سے دھوئیں بھی نکلتے ہیں. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم میں بول رہی تھی کہ یار یہ دیکھو میرے منہ سے دھواں نکل رہا ہے, اتنی سردی ہے. بٹ اٹ واز امیزنگ, اٹ واز سو گڈ. مطلب آل دا ایونٹس, وی ہیڈ سو مینی ایونٹس ٹو شوٹ, تو ان میں اتنا مزہ آیا ہر چیز میں. ابھی تو ردا کی شادی چل رہی ہے, دیر از مور ٹو کم. دیر از مور ٹو کم آف کورس, بٹ لارجر دین لائف لینڈسکیپ ہے, رائٹ؟ اتنا بڑا لینڈسکیپ ہوتا نہیں ہے. ور یو ایکسپیکٹنگ ایٹ اینی پوائنٹ کہ یہ 100 ملین ویوز والے سین 5 ایپیسوڈز میں ہو جائے گا؟ یا بالکل بھی نہیں.
بالکل بھی نہیں. مجھے یہ امید تھی کہ اگر اتنی محنت ہم لوگوں نے کی ہے تو اس کا شاید کچھ اچھا ہی صلہ ملے ہمیں, کیونکہ سب کی نیت بہت اچھی تھی, وجاہت کی نیت بہت اچھی تھی. اینڈ آنیسٹلی سب سے بڑی چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے پروڈیوسرز ولنگ ہوں اس پروجیکٹ کو اس نظر سے دیکھیں کہ یار اگر ہم یہ بڑا پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو اس کو ہر ایسپیکٹ سے بڑا بنانا ہے. مطلب اگر وجاہت نے سوچا ہے کہ یار یہ ٹی سیٹ ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں وہی ٹی سیٹ چاہیے جو اس حویلی کا ہوگا اور ہمیں وہی کلاس دکھانی ہے, تو اس میں ایک پروڈیوسر کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے ان ساری چیزوں سے جو آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں اپنے پروجیکٹ کے اینڈ تک. جو آپ نے شروع کیا ہے جس چیز سے وہ آپ کے اینڈ تک چلے. تو آپ اگر حویلی دکھا رہے ہیں تو آپ اس کا کمرہ کوئی ایویں سا تو نہیں دکھائیں گے, اس کا کمرہ بھی آپ اچھا دکھائیں گے, اس کی چیزیں بھی اچھی ہوں گی, وہ سب کچھ. تو اس میں پروڈیوسرز کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اینڈ اسد قریشی اور عبداللہ کاروانی صاحب, ان دونوں نے تھرو آؤٹ میں نے دیکھا ہے, اور پروجیکٹ سے پہلے بھی ان لوگوں نے اتنی محنت کی ہے وجاہت کے ساتھ مل کے. مطلب دیز 3 men they have worked day and night for this. مطلب ہم ایکٹرز نے تو کی ہوگی سیٹ پہ جا کے جو بھی کیا ہوگا, لیکن جو اس سے پہلے سے شروع ہوئی ہوئی تھی وہ ان 3 لوگوں کی محنت تھی جو شروع ہوئی ہوئی تھی. محنت رنگ لائی. تو یہ 3 سیم پیج پہ تھے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہی ان تینوں کی ہی محنت کی وجہ سے آج ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. بٹ سارے ایلیمنٹس ایڈ اپ ہوئے نا. ایک تو کاسٹ, اتنی بڑی انسامبل کاسٹ ہے, اور اس کے بعد لوکیشنز, اور وہ اس کی محنت, پھر ساؤنڈ ٹریک بھی ہے, پھر وارڈروب بھی ہے, تو وہ لارجر دین لائف ایک ہو گیا ہے. مگر بیسک تو اسٹوری ٹیلنگ اچھی ہے نا, اور پیپل آر کنیکٹنگ ود دا کیریکٹرز. بے شک وہ ماہی کا کیریکٹر ہو یا فرحاد کا کیریکٹر ہو یا ایون ان کے ماں باپ کا اور بہن بھائیوں کا یا بھابھی کا, اٹس آل کمنگ ٹوگیدر اینڈ جیلنگ سو ویل. تو اصل چیز تو یہ ہے. رائٹر جو ہیں اس کے ہاشم ندیم, انہوں نے ذکر کیا تھا انٹرویو میں کہ دیو داسیت ہے خدا اور محبت میں. تو اب میں نے تو سوچ لیا کہ یہ فرحاد نہیں, دیو داسیت از گڈ, اٹس اے بلاک بسٹر رائٹ. وہ اسٹوری تو ہے, تو بیسکلی تو رومانس ہی ہے نا, ایک لو اسٹوری ہے. جنرلی لو اسٹوریز ٹریجڈیز ہوتی ہیں. رومیو اینڈ جولیٹ کی بات کر لیں, یا شیریں فرحاد کی, یا ہیر رانجھا, اور انہوں نے کہہ بھی دیا دیو داسیت ہے. تو میں نے تو سوچ لیا فرحاد تو مر جائے گا. آف کورس یو ڈونٹ ہیو ٹو ویریفائی دیٹ ایٹ آل. لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے فرحاد اور ماہی کی محبت ہونی بہت ضروری ہے. سن رہی ہوں میں نے سوچا شاید میں ایک پتا پھینکوں تو شاید آگے سے مجھے, لیکن ہاں محبت ہونی ضروری ہے. وہ ہوتی ہے کہ نہیں, آف کورس نو, وی آر آل واچنگ, وی ڈونٹ وانٹ یو ٹو گیو اوے دی اسٹوری, بیکاز ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ. ہم نے بہت محنت کی ہے, میں بالکل نہیں بتاؤں گی. نہیں بالکل نہیں بتایا آپ نے, بہت پکی رہے آپ اس بات پہ کہ ہم نہیں پوچھیں گے کہ محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی, بٹ دیر از اے لاٹ ٹو لک فارورڈ ٹو. ایگزیکٹلی.